بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ماہم کہانی میں خوش آمدید۔ مزید اچھی اور دلچسپ کہانیوں کے لیے ماہم کہانی کو سبسکرائب کیجیے اور ماہم کہانی کی ویڈیوز کو زیادہ تر لائک اور شیئر کیجیے۔ چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ میری دھی کا دل تو لگ گیا ہے نا؟ یہاں دادا کے سوال پہ وہ مخمصے میں پڑ گئی۔ بیچ میں بول کر وہ ان کا دل توڑنا نہیں چاہتی تھی۔ جبھی سر کو اس بات میں جنبش دی تھی اور دادا کو تو گویا ہفتے یقین کی دولت مل گئی۔ میں تو پہلے ہی کہتا تھا میرے پتر کا دل بھی یہاں لگے گا۔ ارے بھائی، ناخنوں سے ماंس الگ ہوا ہے کبھی؟ وہ جوش و خروش سے بولتے ہوئے ہنسنے لگے۔ ایمان بس انہیں خوش دیکھ کر مسکرا دی۔ تیرے باپ کا خیال تھا میری بیٹیاں یہاں نہیں رہ سکتی، دیکھا نا؟ غلط سوچتا تھا وہ۔ اب اسے پتہ چلے گا تو کتنا حیران ہوگا۔ وہ اس سر خوشی کی کیفیت میں کہہ رہے تھے، پاپا کو پتا تھا ہم یہاں خوش نہیں رہ سکتے، پھر بھی پاپا نے ہمیں یہاں بھیج دیا، کوئی بھی اسٹرانگ ریزن دیے بغیر۔ اس کے اندر فشار خون بڑھنے لگا۔ فضا تو گھل مل گئی ہے سب سے، میری بہت خدمت کرتی ہے، اللہ اس کا نصیب سونا کرے۔ تو مجھے بتا پتری، تجھے یہ سب لوگ کیسے لگے؟ دادا کے اگلے سوال پہ وہ اپنی سوچ کے جنگل میں بھٹکتے چونکی تھی اور ایک سرد آہ بھری، اچھے ہیں دادا، سب اچھے ہیں۔ کیا حرج ہے اگر آج میں کسی کا دل رکھنے کو تھوڑا سا جھوٹ بول لوں گی؟ اس نے خود کو ڈھارس دی۔ اور ولید کیسا لگا تمہیں؟ اس نے بہت بری طرح سے چونک کر دادا کو دیکھا اور اس سوال کی نوعیت سمجھنے کی کوشش کی۔ اس کا دماغ لہجہ بھر کو جیسے تن سا گیا تھا۔ اب وہ دادا کا دل رکھنے کی خاطر بھی جھوٹ نہیں بول سکتی تھی۔ مجھے نہیں پتا دادا، آپ کس نوعیت سے یہ سوال مجھ سے کر رہے ہیں، مگر میں کسی بھی لحاظ سے اس بندے کو پسند نہیں کرتی۔ ویسے بے فکر رہیں، میں آپ کی بھائی اور اشر کے متعلق اچھے خیالات رکھتی ہوں۔ کچھ دیر کی خاموشی کے بعد اس نے بہت واضح اور مدلل انداز میں کہا تھا۔ دادا کو اس کی پوری بات تو سمجھ نہیں آئی، مگر یہ نتیجہ ضرور اخذ کر گئے کہ وہ ولید کے لیے اچھے جذبات نہیں رکھتی۔ ان کا بوڑھا چہرہ ایک دم بجھ کر رہ گیا۔ شاید آپ کو میری بات اچھی نہیں لگی، آئی نو کہ آپ اسے بہت پسند کرتے ہیں، مگر آپ کی دوا کا ٹائم ہو گیا ہے دادا، اٹھیں دوا لے لیں۔ عین اسی وقت ولید بولتا ہوا اندر آیا تھا۔ ایمان کی بات ادھوری رہ گئی۔ اس نے ہونٹ بھینچ کر چہرے کا رخ پھیر لیا، جبکہ ولید اسے وہاں دیکھ کر چونکا تھا، مگر اگلے ہی لمحے نارمل سے انداز میں آگے بڑھ کر دادا کی دوائیں الماری سے اٹھانے لگا۔ میں چلتی ہوں دادا۔ وہ اس کے نزدیک آنے سے قبل اٹھ کھڑی ہوئی اور اس کی جانب نگاہ کیے بغیر ہی پلٹ کر باہر چلی گئی۔ ولید جو اس کے یوں اٹھ کر چلے جانے پہ ہونٹ بھینچے کھڑا تھا، دادا کی آواز پہ چونکا، جو دوا کھانے سے ایک بار پھر انکار کر رہے تھے۔ یہ تو آپ کو کھانا ہوتی ہے دادا، کیوں ضد کرتے ہیں بچوں والی؟ وہ بھی جانے کس موڈ میں تھا کہ جھلاٹ کا شکار ہو گیا۔ بچوں والی ضد ہو یا بوڑھوں والی، میں نے نہیں کھانی، تجھے کہا نا، چل بھاگ اب ادھر سے۔ دادا کی مزاجی آج پھر عروج پہ تھی، اور ایسا ہمیشہ تب ہوتا تھا جب وہ اداس ہوتے تھے۔ ولید نے گھور کر انہیں دیکھا اور گہرا سانس کھینچا۔ کیا باتیں کر رہے تھے آپ؟ اس سے منع بھی کیا تھا آپ کو، مگر وہ بات ادھوری چھوڑ کر ضبط کی کوشش میں ہونٹ بھینچ کر سر جھٹکنے لگا۔ فضا بھی تو؟ فضا کی بات چھوڑیں، ہر کسی کا مزاج ایک جیسا نہیں ہوتا۔ وہ جھلانے لگا۔ وہ بھی تو اس کی بہن ہے، ویسے ہی ماحول میں پلی بڑھی ہے، پھر وہ سخت عاجز ہوا، بہت خفگی سے انہیں دیکھا، مگر ان کے چہرے پہ بکھری اذیت کو دیکھا تو ان کے نزدیک آ کر ان کے ہاتھوں کو نرمی سے تھام کر سمجھانے والے انداز میں بولا تھا، زندگی میں ہر خواہش پوری ہونے کے لیے نہیں ہوتی۔ دادا اسے اسی اداسی سے تکنے لگے تھے، پھر جیسے اپنے آنسو چھپانے کو سر جھکا لیا تھا۔ وہ مضطرب سا ہوا تھا۔ دادا پلیز پلیز، اس نے بے اختیار انہیں گلے لگا لیا۔ میں خود کو سمجھا لیتا اگر یہ صرف میری خواہش ہوتی۔ ہم نے اسی لیے تو تمہیں اتنا پڑھایا لکھایا تھا، اتنا قابل بنایا تھا، بھول جائیں سب کچھ۔ میں نے کسی کی خاطر کچھ نہیں کیا، اور ابا اماں بھی سمجھوتا کر لیں، کیا تو بھی کرے گا؟ دادا کا سوال تھا کہ خنجر کا وار۔ وہ جیسے کٹ کر رہ گیا۔ ماں پہ وہ اپنی اولاد کی جنبش سے اس کی خواہش، اس کی پسند اور خوابوں سے آگاہی حاصل کر لیتے ہیں۔ پتر، تو نے کبھی منہ سے نہیں کہا تو کیا ہم
دادا پلیز پلیز چپ ہو جائیے، ایسی کوئی بھی بات نہیں ہے۔ اس کی انا بلبلا اٹھی تھی۔ اس نے بے اختیار انہیں ٹوک دیا۔ لہجے میں اتنی قطعیت، اتنی عاجزی تھی کہ دادا خاموش رہ گئے۔ آپ کا بیٹا بہت مضبوط ہے دادا، اور یقیناً آپ اسے مضبوط ہی دیکھنا چاہیں گے۔ اس خواہش کو کسی اندھی گہری کھائی میں پھینک دیں۔ آج کے بعد آپ کبھی یہ بات نہیں کہیں گے۔ بہت دیر بعد وہ انہیں کاندھوں سے تھام کر دھیرے دھیرے سمجھا رہا تھا، اور دادا نے نڈھال انداز میں سر تکیے پہ رکھ دیا تھا۔ ہیرا آپا کا گھر ویسا ہی تھا جیسے عموماً گاؤں کے گھر ہوتے ہیں۔ بہت بڑا سا آنگن جس میں سکھ، چین، پیپل اور امرود کے پیڑ لگے ہوئے تھے۔ اسی آنگن کی ایک دیوار کے ساتھ مٹی کا چولہا تھا جس کے پیچھے کچی دیوار دھوئیں سے سیاہ پڑ چکی تھی۔ اسی وقت سب سے زیادہ رش وہیں تھا۔ یقیناً کھانا تیار ہو رہا تھا۔ جس وقت وہ لوگ وہاں پہنچے شام اترنا شروع ہو چکی تھی۔ صرف شام ہی نہیں، ساتھ میں سردی بھی تھی۔ فضا تو گھر سے سویٹر پہن کر چلی تھی، گرم شال بھی اوڑھ رکھی تھی۔ ماما کا بھی انتظام پورا تھا، بس وہی ان باریکیوں کا خیال نہیں رکھ پائی تھی اور اب سردی سے باقاعدہ کپکپا رہی تھی۔ ادھر آجا کولیے، چولہے کے پاس تجھے سردی لگ رہی ہے نا؟ جب وہ سب سے مل کر تعارف کے مرحلے کو نپٹا کر بیٹھ گئی تھی تب ہیرا آپی کی ساس نے کہا تھا، ارے نہیں، انہیں دھواں پریشان کرے گا، آپ انہیں کوئی لحاف لا دیں۔ اشر نے بہترین حل نکالا تھا۔ فضا ہنسنے لگی، لو، یہ یہاں سونے تھوڑا ہی آئی ہے، لحاف اوڑھ کر صرف سویا ہی نہیں جاتا، ٹھنڈ سے بچت کی خاطر بھی یہ کام کرنا پڑتا ہے۔ اب کی مرتبہ عاقب نے جواب دیا تھا، وہ تب بھی خاموش رہی۔ ہیرا آپی کی نند ثانیہ اس کے لیے سرخ مخملی رضائی اٹھا لائی۔ باجی جی، آپ اوپر ہو کے بیٹھ جاؤ، چائے بس بن گئی ہے، ہم ابھی لاتے ہیں، آپ کی سردی کو فرق پڑے گا۔ وہ اس کے اوپر لحاف کھول کر پھیلاتے ہوئے بولی۔ ایمان نے چپ چاپ اس کی ہدایت پہ عمل کیا تھا۔ ان کی پوری فیملی کے علاوہ آس پاس کے گھروں سے بھی عورتیں شہری مہمانوں کی دید کے لیے چلی آئی تھیں اور اب سب ہی پراشتیاق نگاہوں سے انہیں دیکھ رہی تھیں۔ ایمان کو الجھن ہونے لگی، ہم کوئی نمائش میں لگی ہوئی چیزیں تھوڑی ہیں جو یہ لوگ اس طرح گھور رہے ہیں۔ وہ بڑبڑائی تھی۔ عاقب نے اس کی بڑبڑاہٹ سن لی اور بے ساختہ ہنس پڑا۔ یہ سادہ لوگ ہیں بڑھیا رانی، شہری لوگ انہوں نے صرف ٹی وی میں ہی دیکھے ہیں، ان کے رشتہ دار احباب بھی سبھی گاؤں کے رہنے والے ہیں نا، اس لیے۔ وہ بہت رسانیت سے اسے سمجھانے لگا، ہاں بالکل، ادھر آپ کے ہاں تو کسی نے اس قسم کی حرکت نہیں کی۔ فضا نے عاقب کے ہاں میں ہاں ملائی تھی، جس پہ غور کیے بنا ایمان کو بس اس تائید کا غصہ آیا تھا جو اس نے عاقب کے لیے کی تھی، جبھی اس کا منہ بن گیا تھا۔ پھر چائے اور دہکتے کوئلوں کی انگیٹھی ایک ساتھ لائی گئی۔ ہمسائے کی خواتین واپس جا چکی تھیں۔ ایمان نے صرف چائے لی، دیگر لوازمات سے اس نے آپا وغیرہ کے اصرار کے باوجود انکار کر دیا۔ والد ساتھ کیوں نہیں آیا؟ وہ پیٹیوں ٹرنکوں پر بچھائے گئے اچھاڑوں پہ گہری زرد کڑھائی کو بے دھیانی میں دیکھ رہی تھی۔ جب آپا نے سوال کر دیا تھا، اسے لگا اس نام کو سن کر اس کے حلق میں چائے پھنس گئی ہے۔ اس نے منع کر دیا، ہم نے تو کہا تھا ساتھ چلے، عاقب حسن نے جواب دیا تھا۔ وہ دانستہ اپنا دھیان دوسری سمت لگانے کی کوشش میں اپنے موبائل کی سمت متوجہ ہو گئی جہاں کوئی میسج آ رہا تھا۔ حالانکہ خصوصی تاکید کر کے آئی تھی میں، اتنی فرصت بھی نہیں کہ بہن کی طرف سالوں میں ہی چکر لگا لے۔ ہیرا آپا آبیدہ ہونے لگی، اوہو، میں سمجھاؤں گا، لگا لے گا چکر، مقصد تو ملنا ہوتا ہے نا۔ وہ صحیح تم آ جاتی ہو، وہ نہ صحیح تم آ جاتی ہو، عاقب حسن نے کسی قدر سبھاؤ سے کہا تھا۔ ایمان اس ماحول سے اکتانے لگی تھی۔ چائے پی لی گئی، برتن اٹھا کر ثانیہ باہر چلی گئی تھی۔ اب کمرے میں حدت آمیزی کا احساس تھا، وہ سب آپس میں باتیں کر رہے تھے۔ ایمان خاموش بیدار سی بیٹھی رہی۔ موضوع گفتگو ثانیہ کی شادی تھی جو اگلے مہینے کی کسی تاریخ میں طے پائی تھی۔ ان دنوں اس کا جہیز تیار کیا جا رہا تھا۔ ثانیہ شرمائی لجائی بیٹھی تھی، چہرے پر ایک مستقل مسکان تھی جس نے اس کے عام سے نقوش کو بھی ایک انوکھی سی چمک بخش دی تھی۔ بہت اچھی ہے ثانیہ، بہت فرما بردار، سارا جہیز میں نے اپنی پسند سے خریدا ہے۔ اماں اور اسلم، ہیرا آپی کے شوہر نے مجھے سارا اختیار سونپا ہوا ہے، میں نے بھی کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ سونے کا سیٹ بنوایا ہے، جہیز میں 2 پیٹیاں، کپڑے دھونے کی مشین، کپڑوں کی الماری دے رہی ہوں،
ایسا شاندار جہیز ہوگا کہ دنیا دیکھے گی۔ ہیرا آپا خود ہی اپنی تعریفوں میں رب السان تھی۔ ایمان کو ہنسی چھوڑنے لگی، جبکہ ماما اور فضا اس کے برعکس بڑی سنجیدگی سے سن رہی تھی۔ اب تھوڑی بہت چیزیں رہ گئی ہیں پھر کپڑے وغیرہ۔ میں نے تو ثانی سے کہا کہ کم از کم کپڑے تو اپنی پسند کے بنا لے، پر مانتی ہی نہیں۔ کہتی ہے بھابھی مجھے آپ کی پسند پہ بھروسہ ہے، 1-2 سوٹ میں نے خرید لیے ہیں، ٹھہرے میں آپ کو دکھاتی ہیں۔ اس نے لمحہ بھر کا توقف کر کے ثانیہ کو اشارہ کیا۔ وہ لپک جھپک دوسرے کمرے سے ایک شاپر اٹھا لائی۔ چیدہ کھولا گیا تو ایسے سوٹ برآمد ہوئے جن کی چمک دمک آنکھوں کو چبھتی تھی، تیز چنگاڑتے رنگ اور ہلکا سا کپڑا، مگر آپا بڑے فخر سے دکھا رہی تھی۔ اچھے ہیں نا؟ انہیں ان کی رائے کی بھی ضرورت تھی۔ ایمان نے خاموشی میں ہی عافیت جانی۔ البتہ فضا کو تعریف کرنا پڑی، یہ دونوں ہی باجیاں بہت سونی ہیں، ان کے کپڑے بھی بہت اچھے ہیں، بھابو ان جیسے بھی کچھ جوڑے مجھے منگوا دو نا۔ کچھ دیر بعد ثانیہ نے قدرے جھجکتے ہوئے کہا تو ایمان نے ٹھنڈا سانس بھرا تھا اور کچھ فاصلے پر بیٹھے اشر کا کاندھا ہلا کر متوجہ کیا۔ جناب، وہ اسے دیکھتے ہی باخبر ہو کر بولا۔ مگر ایمان کا موڈ ہم تھا۔ ہم کب واپس چلیں گے؟ ارے اتنی جلدی؟ ابھی تو کھانا بھی نہیں کھایا۔ پھر اس کے بعد بھی مشکل ہے آپ لوگوں کو آپا جانے دیں۔ ویسے آپ کو اتنی جلدی کیوں ہے واپسی کی، جبکہ ہم تو آپ کے ساتھ ہیں؟ آپ کو گھر کی یاد آ رہی ہے کیا، یا گھر میں موجود کسی خاص ہستی کی؟ اشر کے لہجے میں بے معنی سی معصوم سی شرارت تھی، مگر ایمان کی حالت پوری طرح سے بگڑ گئی۔ دھڑکنیں ناگواری کے احساس سمیت چڑک گئی۔ اسی لحاظ سے موڈ بھی برہم ہوا تھا۔ مائنڈ نہ تو تمہارا گھر اتنا پرآسائش ہے اور نہ ہی وہاں موجود لوگوں میں سے کسی سے میرا ایسا قلبی لگاؤ کہ میں اس کمی کو محسوس کرتی بے چین ہو کر واپسی کا سوچوں۔ میں اس اوپری ماحول سے اکتا گئی ہوں، تنہائی چاہ رہی ہوں، اینڈ دیٹس اٹ۔ بغیر کسی لحاظ کے اس کا لہجہ درست ہی نہیں تلخ اور برہم بھی تھا۔ شدید اشتعال کے باعث اس کی آواز بھی اونچی ہو گئی تھی، جس کی وجہ سے آپا کے ساتھ ساتھ فضا، ماما اور عاقب نے بھی چونک کر انہیں دیکھا تھا۔ کیا ہوا؟ عاقب نے اس کا لال بھبکا چہرہ دیکھ کر اشر سے استفسار کیا تھا، جو بے تحاشا خجالت محسوس کرتا ہونٹ کچل رہا تھا۔ کچھ نہیں بھئی، وہ بولا تو اس کی آواز بے حد مدھم تھی۔ کچھ تو کیا ہوگا تم نے؟ ایمی کو غصہ نہیں آیا؟ لاکھ بار سمجھایا ہے، سوچ سمجھ کر بولا کرو۔ آپا اسے بے دریغ ڈانٹنے لگی۔ ماما حیران تھی، جبکہ فضا کی تنبیہی نظریں ایمان پہ آ ٹھہری تھیں، جو سختی سے ہونٹ بھینچے جانے کیسے ضبط کے مراحل طے کر رہی تھی۔ آج کے دن میں اس ناپسندیدہ شخص کے حوالے سے دوسری بار اس کا موڈ خراب ہوا تھا، جس کے بارے میں سوچ کر ہی اس کی سوچیں سلگنے لگتی تھیں۔ اسے صاف لگا تھا جیسے درِ پردہ اشر نے ولید کا حوالہ دے کر اسی پہ کچھ جتانا چاہا ہے۔ اشر اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ آپ کہاں جا رہے ہو؟ عاقب کی پکار پر اس نے پلٹے بغیر ایک لفظ کہا، گھر، اور دروازے سے نکل گیا۔ ہائے میں مر گئی، لگتا ہے میرا ویر ناراض ہو گیا ہے، ہیرا آپا نے گڑبڑا کر کہا اور اٹھ کر اس کے پیچھے بھاگی۔ میں دیکھتا ہوں اسے بہت بدتمیز ہو رہا ہے۔ عاقب بھی اٹھ کر ان کے ساتھ لپکا۔ ماحول ایک دم کشیدہ ہو گیا۔ فضا نے انتہائی ملتہی نظروں سے اسے دیکھا۔ کیوں ہتے سے اکھڑ جاتی ہو؟ معمولی باتوں پہ اپنے جذبات کو کنٹرول کرنا سیکھو ایمان۔ زندگی میں انسان کو ہر قسم کے حالات سے گزرنا پڑتا ہے، اس طرح انسان تماشا بن جایا کرتا ہے۔ مجھے سمجھانے کی ضرورت نہیں، میرا دماغ پہلے ہی بہت خراب ہو رہا ہے۔ وہ چیخ پڑی۔ ماما نے فضا کا ہاتھ دبا کر گویا اسے خاموش کرایا تھا۔ وہ ہونٹ بھینچے گویا خود پہ ضبط کرنے کی کوشش میں مصروف ہو گئی۔ اگلے چند لمحوں میں ہی آپا اور عاقب روٹھے روٹھے سے اشر کو ساتھ لیتے واپس آئے تھے۔ فضا نے جلدی سے اسے اپنے برابر جگہ دی۔ یو منہ پھلائے بیٹھ گیا۔ آئی ایم سوری فار دیٹ۔ فضا کی سرگوشی پہ اس نے پلکیں اٹھا کر اسے دیکھا تھا۔ آپ تو بہت اچھی ہیں، ڈونٹ وری، میں آپ سے خفا نہیں ہوں۔ تھینکس۔ فضا ایک دم ریلیکس ہو گئی۔ پھر دانستہ وہ اشر سے ادھر ادھر کی باتیں کرتی رہی تھی۔ ایسے ہی ماحول میں کھانا کھایا گیا، جسے بہتر بنانے میں آپا اور ان کے شوہر فضا اور عاقب کی کوشش شامل رہی تھی۔ فضا گڑیا، اگر تم لوگ کافی پیتے ہو تب بھی بتا دو، ورنہ میں چائے بنا لاتی ہوں۔ کھانے کے بعد آپا نے کہا تھا۔ فضا کی سوالیہ نگاہیں ایمان کی سمت اٹھیں، مگر اس نے بے اتنائی سے منہ پھیر لیا۔ اب چلیں؟ ہائے اس وقت نہ دھی رانی، اس وقت جوان کڑیوں کو باہر نہیں نکالتے ہم لوگ۔
چور لٹیرے راہوں میں بیٹھے ہوتے ہیں، صبح جانا اب تم۔ آپا کی ساس نے بے اختیار مداخلت کی تو آپا ہنس پڑی تھی۔ ہاں ہاں بالکل، ویسے بھی میں اتنی جلدی نہیں جانے دوں گی، کچھ دن تو رہو ہمارے ساتھ، ہم تمہیں اپنا گاؤں دکھائیں گے، باغات اور فصلوں کی سیر کرائیں گے۔ ایمان کو وہاں رہنے کے خیال سے ہی بے چینی ہونے لگی، مگر دانستہ کچھ کہنے سے گریز کیا۔ بھئی یہ تو فضول ہے، آپ لوگ تو ہمارے مہمانوں پہ قبضہ جمانے کی بات کر رہے ہیں، جس کی ہم ہرگز اجازت نہیں دے سکتے۔ عاقب نے مسکرا کر کہا تھا۔ اس کی نگاہ بہت خاص انداز میں فضا کی طرف اٹھی تھی، اور فضا کی مسکراہٹ بھی حیابار تھی۔ یا ایمان کو لگا، اس کا دل گھبرانے لگا۔ چل وے وڈا آیا مہمانوں والا، ہمارا بھی اتنا ہی حق ہے جتنا تمہارا، ہمارے بھی چاچے کی فیملی ہے، جانا ہی تو جاؤ، ورنہ بھلے تم بھی یہیں سو جاؤ، جگہ کی قلت نہیں ہے۔ ہیرا آپا نے عاقب کو ڈانٹ دیا تھا۔ وہ کپڑے جھاڑتا اٹھ کھڑا ہوا۔ ابھی تو جا رہے ہیں، مگر کل ضرور آئیں گے اپنے مہمانوں کو لینے کے لیے، اور کل یہ زبردستی نہیں چلے گی، ابھی بتا دیں۔ عاقب کے انداز میں معصومیت تھی۔ اس بار دانستہ ایمان نے دونوں کے تاثرات نوٹ نہیں کیے۔ وہ نکے، ضرور آنا تو بھی، ورنہ میں سمجھوں گی تو اپنی آپا سے ناراض ہے، ہو سکے تو ولید کو بھی لے آنا۔ آپا انہیں رخصت کرنے باہر تک بولتی ہوئی گئی تھی۔ ایمان نے لیٹتے ہی کروٹ بدل لی۔ اس کا دل ہی نہیں، دماغ بھی بوجھل ہو رہا تھا۔ جبھی اس نے پہلے پاپا کی کال ڈسکنیکٹ کی، پھر نیہا کی۔ اس پل وہ خود سے بھی خفا تھی، جبھی کسی سے بات بھی کرنا نہیں چاہتی تھی۔